مسیح خداوند کے ازلی اور جلالی نام میں تمام ریما ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر جیری جارج ہے اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ان دنوں ہم ریما ٹی وی کے وسیلہ سے ابنڈنٹ لائف یعنی کہ کثرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں خود اس کی وضاحت کی، اس کی تفسیر کی کہ یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ خدا باپ کو اور خداوند یسوع مسیح کو جاننا، اسے جانتے رہنا جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ابنڈنٹ لائف ہے یہ ایٹرنل لائف کی کوالٹی ہے، جو کہ جس میں کثرت ہے، جو بڑھتی رہتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے گریک ورڈ زوئے استعمال ہوا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ وہ زندگی ہے جو خدا کی زندگی ہے، اس لیے یہ غیر فانی ہے، یہ جلالی ہے، یہ آسمانی ہے اور یہ پاک زندگی ہے۔ یہ نہ تو پرانی ہوتی ہے، نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ کمزور ہوتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ زندگی ایک زندہ مسیحی کے اندر ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے اور مسلسل بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کثرت ہے۔ اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے یہ ایک الہی برکت ہے، یہ خدا کی بخشش ہے اور خدا کی ازلی محبت کا اظہار ہے۔ اسے کوئی بھی انسان اپنی قابلیت سے، اپنی حکمت سے، اپنی تعلیم سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک خوبصورت گفٹ ہے، یہ ایک انمول تحفہ ہے جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اور یہ خدا کے فضل کا اظہار بھی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ یہ کیا ہے ہمیشہ کی زندگی، واٹ از ایور لاسٹنگ لائف۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس زندگی کو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اسے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، بائبل مقدس اس کے حوالے سے کیا تعلیم دیتی ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ دیکھیے، بائبل مقدس کی مشہور ترین آیت یوحنا 3:16 خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، یہ جو ٹیکسٹ ابھی ہم نے پڑھا، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو بات یہاں پر کہی گئی، جب ہم اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں یوحنا 3 باب کی پہلی آیت سے، تو ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں جس کا نام نیکودیموس ہے، جو کہ سنہیڈرن کا ممبر، جو کہ یہودی صدر عدالت تھی، اس کا ممبر تھا، اور یہ شریعت کا عالم تھا، اور یہ بنی اسرائیل کا استاد تھا۔ اور یہ رات کے وقت
خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور آ کر معجزوں کی تعریف کرتا ہے. کہتا ہے کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یہ معجزوں سے انسپائر ہو کر، یہ معجزوں کو دیکھ کر، یہ معجزات کی بابت سن کر مسیح کے پاس آیا اور تعریف کر رہا ہے. لیکن جب مسیح خداوند نے اس کی باتیں سنی تو جو بات خداوند نے کہی وہ بات بڑی قابل غور ہے، جس پر ہم نے غور کرنا ہے. مسیح نے ایک نئی بات اس کے سامنے رکھی، یعنی کہ جو بات اب خداوند نے کہی وہ معجزوں کی تعریف کرتا ہے. مسیح نے اس کا فوکس ان تمام معجزوں سے ایک بڑے معجزے کی طرف لگایا. اور خداوند نے اس سے کیا کہا؟ خداوند نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو جب یہ بات نیکودیمس نے سنی تو کہنے لگا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا آدمی جب بوڑھا ہو گیا کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جا کر پیدا ہو سکتا ہے؟ بڑا حیران تھا. تو مسیح خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. سو عزیزو، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے جو ضروری بات ہے، جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، جسے ہم نئی پیدائش کا نام بھی دیتے ہیں. اور خداوند نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. نئی پیدائش کیا ہے؟ نئی پیدائش کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوئے ہیں یونانی زبان میں، گیناہو اینوتھن، جس کا مطلب ہے اوپر سے پیدا ہونا، جس سے مراد ہے خدا سے پیدا ہونا. یعنی یہ مسیح میں ایسا روحانی تجربہ ہے جس میں خدا کی زندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے، اور صلیب کے اور کفارے کی روشنی میں جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے، اس شخص کے باطن میں خدا کی زندگی کا بیج، سیڈ بو دیا جاتا ہے، اور یہ نئی پیدائش ہے. اور چونکہ یہ غیر فانی ہے، یہ ابدی ہے، یہ خدا کی زندگی ہے، اسی لیے بائبل مقدس اسے کہتی ہے ہمیشہ کی زندگی. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا یوحنا 3:16 کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ جو زندگی ہے ہمارے پاس، یہ ختم ہو جانے والی ہے. اگر کوئی شخص مسیح کو قبول نہیں کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. لیکن جو مسیح پر ایمان لے آئے گا، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے گا، اس کے اندر یہ جو زندگی ہے، جو خدا کی زندگی ہے، وہ داخل ہو جائے گی. اور عزیزو، یہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جسے ہم نئی پیدائش کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے ٹو چینج آف نیچر، یعنی کہ فطرت کا بدل جانا، نیا ہو جانا. اسے نیا مخلوق ہونا بھی کہا جاتا ہے.
اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ یہ مسیح کے خون کی، اس کے کفارے کی اور صلیب کی قدرت ہے کہ جو اس پر، مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنتا ہے۔ اس کی زندگی میں نئی پیدائش کا معجزہ ہوتا ہے۔ دیگر جتنے بھی معجزے ہیں ان سبوں سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں سے نجات پا جائے، اس کی فطرت بدل جائے، وہ نئے سرے سے پیدا ہو جائے، بورن اگین ہو جائے۔ وہ یہ ہے نئی پیدائش۔ اور نیکودیمس نے جب یہ سوال کیا تو خداوند نے اسے جواب دیا۔ وہ معجزوں کی تعریف کر رہا ہے، لیکن خداوند نے کہا کہ ایک اور معجزہ جو ان معجزوں سے بھی بڑا ہے، جب تک وہ معجزہ کسی کی زندگی میں نہ ہو کوئی شخص آسمان کی بادشاہی کو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہلاتے تو مسیحی ہیں، مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، لیکن انہیں نئی پیدائش کا تجربہ نہیں، وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، ان کے اندر خدا کی زندگی، مسیح کی زندگی داخل نہیں ہوئی، اور وہ ایک خشک اور بنجر اور ویران زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ زندگی نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے سے ملتی ہے، جسے ہم ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کیونکہ خداوند نے نیکودیمس سے یہ بھی کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اٹ از مسٹ۔ اور ضرور کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا وہ ہے ڈائے، جس کا مطلب ہے اٹ از نیسسری، دیر از نیڈ آف a necessity of law and command۔ یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ حکم ہے، یہ قانون ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا، کوئی شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ یہ ضروری ہے۔ اور اسی سیاق و سباق میں یوحنا 3:16 ہم دیکھتے ہیں جب مسیح نے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ عزیزو، اس کے پیچھے دراصل خدا کی محبت کار فرما ہے کہ خدا نے محبت رکھی ہے۔ اور یہاں محبت کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے اگاپے، جس کا مطلب ہے انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو شخص اس لائق نہیں ہے، جو ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس سے پیار کیا جائے، اس سے بھی پیار کرنا اگاپے کہلاتا ہے۔ اور باپ نے وہی محبت اس دنیا سے ہم سب سے کی ہے اور اپنا بیٹا بخش دیا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے آئے، جو کوئی اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور پانی کا بپتسمہ لے لے اور اپنی زندگی اس کے حوالے کر دے، وہ شخص نئے سرے سے پیدا ہو کر اس زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو یہ شخص، کوئی شخص جب یہ مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ اسے روح القدس انعام میں مل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے اور خدا کی برکتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک اور چیز جس کا بڑا کردار ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ اب ایمان جو ہے یہ مسیحی زندگی میں بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان سے ہی مسیحی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایمان سے ہی مسیحی زندگی میں ہم بڑھتے ہیں، ہم قائم رہتے ہیں، اور جب ایمان لاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ پولس رسول نے تیموتھیوس سے پہلا تیموتھیوس
6:12 میں کہا کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ اور ہمیشہ کی زندگی پر کیا کر؟ قبضہ کر لے۔ ایمان کی فائٹ لڑنی پڑتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اور اس میں قائم رہنے کے لیے۔ اس لیے ایمان جو ہے اس پر فوکس ضروری ہے۔ اور ایمان ہے کیا بیسیکلی؟ اگر آپ میرے ساتھ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو یہاں پر ایمان کی بڑی خوبصورت اور سادہ سی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے۔ عبرانیوں 11:1 میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان نمبر 1 اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، اور نمبر 2 ثبوت، ایویڈنس ہے۔ اعتماد یقین ان باتوں کا جن کی ہم امید کرتے ہیں، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ایمان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے۔ اور ایویڈنس جو ہے، ایویڈنس آپ کی پریکٹیکل لائف سے، آپ کی عملی زندگی جو ہے وہ ایمان کا ایویڈنس ہے۔ اور اس ایویڈنس کا ہونا کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے، تو آپ کی توبہ، آپ کا بپتسمہ، آپ کی تبدیل شدہ زندگی، آپ کا مسیحی کردار، آپ کا رویہ، آپ کا مزاج، آپ کا چال چلن، آپ کی گفت و شنید جو ہے، یہ آپ کے ایمان کا ایویڈنس ہے کہ واقعی یہ شخص خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن چکا ہے۔ اس نے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیا ہے، یہ ایمان کی اچھی فائٹ کر رہا ہے اور اس نے ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے پولوس نے تیموتھیوس کو کہا کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ تو ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کانفیڈنس ہے، اور نمبر 2 یہ ایویڈنس ہے۔ اور آپ کی توبہ آپ کے ایمان کا ایویڈنس ہے۔ اور یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے بھی 3 سٹیپ ہیں۔ نمبر 1 احساس گناہ، نمبر 2 اقرار گناہ، اور نمبر 3 ترک گناہ۔ احساس گناہ، جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میں واقعی گناہ گار ہوں، مجھے مسیح کی ضرورت ہے، اور آپ مسیح کی حضوری میں آ کے ان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، اور ترک گناہ کہ آج سے میں اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہوں، انہیں چھوڑ دیتا ہوں، یہ ہے توبہ۔ تو جب آپ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور آپ اپنی توبہ کے ذریعے سے، اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے، پانی کے بپتسمہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کا ایویڈنس دیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہتے ہیں، مسلسل قائم رہتے ہیں، تو پھر ہمیشہ کی زندگی آپ کے اندر روز بروز بڑھتی رہتی ہے اور آپ نئے سرے سے پیدا ہو کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے، اس کو دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آسمانوں سے زمین پر آیا، کفارہ دیا، خون بہایا، صلیب کا دکھ سہا اور اپنی جان دی تاکہ ہم ہلاکت سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ابنڈنٹ لائف، کثرت کی زندگی۔ پہلی بات
ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نئی پیدائش کا تجربہ ہو، نئے سرے سے ہم پیدا ہوں۔ نیکودیمس کے سوال کا یہی جواب تھا، اور یوحنا 3:16 میں ہم نے یہی دیکھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا اگر واقعی میں مسیح پر ایمان لا چکا ہوں تو میں نے واقعی توبہ کی ہے، میں نے اپنے گناہوں کو ترک کیا ہے؟ کیا میں اپنے ایمان کا ایویڈنس اپنی پریکٹیکل لائف سے دے رہا ہوں؟ اگر نہیں تو خداوند آپ کو آج چھوئے اور تبدیل کرے۔ ہاللیلویہ۔ دعا کریں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہیں، جس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میری دعا ہے کہ آج تمام یہ بہن بھائی اے خداوند جو تیرا کلام سن رہے ہیں خدا، اے خداوند یہ سب حقیقی طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، انہیں نئی پیدائش کا تجربہ ہو اور یہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن کر اس روئے زمین پر تیرا جلال ظاہر کریں۔ اے خدا، میں ریما ٹی وی کے لیے بھی اور اس کی ساری ٹیم کے لیے بھی تجھ سے برکت چاہتا ہوں۔ اے خدا، یسوع مسیح ناصری کے قادر اور مقدس نام میں اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔